نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون، الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، ثم الصلاۃ والسلام التحیۃ والاکرام علی رسول الانام، خیر المبشرین والمنذرین، ملقب طٰہٰ و یاسین، مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد صلوات وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بر محمد کل ہماری گفتگو جہاں پر تمام ہوئی تھی، وہیں سے رب دے کر بات کو آگے بڑھانا مقصود کہ اللہ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے خلق کیا ہے، اور اس نے ہمارا فریضہ قرآن کریم میں بیان کر دیا کہ ہم اللہ کی اس طرح سے عبادت کریں کہ جو عبادت کرنے کا حق ہے۔ نماز پڑھی جائے، روزہ رکھا جائے، حج کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، خمس ادا کیا جائے، ساری کی ساری عبادتوں کا انجام دیا جائے، لیکن اگر کوئی بھی حکم خداوندی ایسا رہ گیا کہ جس پہ ہم عمل نہ کر سکیں تو پھر یہ ساری کی ساری عبادتیں ضائع ہو جاتی ہیں، بیکار ہو جایا کرتی ہیں۔ لہذا ہم وقت اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کا کب کہاں کیسے کیا حکم آ جائے ہم اس پر عمل پیرا ہونے کے لیے آمادہ ہوں۔ جناب ابراہیم کی بہترین مثال ہمارے سامنے ہے کہ بیٹے کو قربان کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، خواب کے ذریعے سے بتایا۔ خواب میں دیکھا کہ بیٹے کو قربان کر رہا ہوں، اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت کے لیے بیٹے کو قربان کر دیا۔ آخری امام کے ظہور کے بعد ہمیں کوئی بھی حکم دیا جا سکتا ہے کہ فلاں کام کرنا ہے، حتیٰ کہ اپنی اولاد کو قربان کرنا، کہ فلاں جنگ میں اپنی اولاد کو بھیج دو، تو ہمیں اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ جہاں ہم نماز پڑھتے ہیں، جہاں ہم روزہ رکھتے ہیں، جہاں ہم حج کرتے ہیں، جہاں ہم اور عبادات کو انجام دے رہے ہیں، وہیں پر اللہ کے حکم کو ماننا ہی عبادت ہے۔ امام نے اگر فرما دیا کہ یہ کام کرنا ہے تو پھر کرنا ہی ہے۔ ایسا نہیں کہ نمازیں پڑھتے رہیں امام کا کہنا نہ مانا جائے، روزے رکھتے رہیں اللہ کا کوئی کہنا نہ مانا جائے۔ ابھی بقرعید 1 مہینہ پہلے گزری ہے اور کتنے
کتنے بڑے پیمانے پہ عالم اسلام میں قربانی پیش کی جاتی ہے، کتنے بڑے پیمانے پر، لیکن مقصد عبادت اور مقصد اطاعت کو ہم نے کبھی غور کرنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اگر اس پہ بھی غور کر لیا جائے کہ جو قربانی پیش کی جاتی ہے کتنے بڑے پیمانے پہ ہوتی ہے، اس میں کیا کیا شرطیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ میرا موضوع کچھ اور ہے، میں بہک جاؤں گا، لہذا اشارہ دے کے اپنی بات کو بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھانا مقصود ہے کہ قربانی کے لیے سب سے چھوٹی سی بات اگر دیکھی جائے تو بہت سے فون آتے ہیں، بہت سے لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں جہاں میں رہتا ہوں کہ مولانا ہم رات میں بکرا لے کے آئے تھے، دن میں دیکھا تو اس کا سینگ ہل رہا ہے، قربانی ہو جائے گی؟ ہم جس وقت لے کے آئے تھے اس وقت ٹانگ صحیح تھی، اب جو آ کے دیکھا تو کوئی لنگ محسوس ہو رہا ہے، اس میں چلنے میں تھوڑا سا فرق محسوس ہو رہا ہے۔ جب ہم لے کے آئے تھے تو ہم نے غور نہیں کیا، اب آ کے دیکھا تو بکرے کی آنکھ میں کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے۔ جتنے فون آتے ہیں، جتنے لوگ آتے ہیں میرے پاس، میں ان سے کہہ دیتا ہوں کہ خطبے میں بیان کریں گے، ہم آپ قربانی کیجئے، انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا، خطبے میں اس کو بیان کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے بہت بڑا مجمع پہنچتا ہے۔ اب جب نماز کے لیے آ گئے تو اس وقت میں اس کا جواب دیا کرتا ہوں کہ جن افراد نے مجھے فون کیا تھا، جو افراد میرے پاس آئے تھے کہ صاحب ہم جب بکرا لے کے آئے تھے تو بالکل ٹھیک تھا، جب گھر پہ لے کے آئے تو اس کے چلنے میں کوئی فرق محسوس ہو رہا ہے، جب ہم لے کے آئے تھے تو اس کی آنکھوں پہ ہم نے غور نہیں کیا، جب لے آئے تو آنکھوں میں فرق ہے، بتائیے قربانی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ جب ہم لے کے آئے تھے تو اس کا سینگ صحیح سلامت تھا، سینکڑوں عیب جتنے ممکن ہیں وہ ساری باتیں میرے سامنے آتی، میں کہتا ہوں قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بس اللہ نے بکرے کے عیب کے لیے، قربانی کے میں عیب کے لیے ذکر نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ بے عیب بکرا تلاش کر کے لاؤ قربانی نہیں ہو سکتی اگر تم نے کوئی عیب والے بکرے پہ قربانی کی، نہیں، بلکہ اللہ کا مقصد یہ ہے، یہ جو ہر سال قربانی کا مہینہ آتا ہے، یہ جو ہر سال بقرعید آتی ہے، یہ یوں ہی نہیں آتی جسے ہم نے رسم بنا لیا کہ بقرعید آئی، قربانی کی، گوشت کو ہم نے فریج کر لیا، اب بہترین انداز سے گوشت کو کھایا جا رہا ہے، یا تو گوشت کے کباب بنائے جائیں، یا بریانی بنائی جائے، یا قورمہ بنایا جائے، گوشت کو کس انداز سے یوز کیا جائے، بس ہماری فکر یہیں تک ہے، ہماری تھنکنگ یہیں تک ہے، یہی ہماری حد ہے۔ اللہ نے قربانی اس لیے نہیں رکھی کہ ہر سال جو قربانی آتی ہے وہ قربانی کرو اور گوشت کو کھاؤ، نہیں، بلکہ اس کا مقصد، چھوٹا سا مقصد یہ ہے کہ جس وقت تم بازار جا کر بکرے کو خریدنے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے اندر عیب تلاش کرو کہ بے عیب بکرا ہمیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ عیب دار بکرے کی قربانی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اسی وقت اس آئینے کو ذرا اپنی طرف بھی کر کے دیکھ لینا کہ جس اللہ کو عیب دار بکرے کی قربانی پسند نہیں ہے، ہمارے اندر کتنے عیب ہیں جو ہم قربانی پیش کر رہے ہیں۔ یہ عیب اس لیے نہیں ہے کہ بکرا بے عیب ہونا ہی، بلکہ مقصد یہ ہے کہ جس وقت تم بکرے کا عیب تلاش کرو، ذرا اپنے اندر آئینہ کر کے جھانک کے دیکھو کہ اللہ جب بغیر عیب کا بکرا چاہتا ہے تو جو قربانی پیش کرنے والا ہے اس کے اندر کتنے عیب، اس کی قربانی کیسے قبول کی جائے گی؟ تو غور کرنے کا مقام ہے کہ اگر ہمیں عبادت کرنی ہے تو پھر مفہوم عبادت سے ہمیں واقف ہونا ہوگا، مقصد عبادت سے ہمیں واقف ہونا ہوگا، ان رسومات کے سانچے سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ جناب ابراہیم کی قربانی ہم یاد کرتے ہیں، ابراہیم نے کتنی بڑی قربانی پیش کی، اپنے بیٹے کو قربان کر دیا، اللہ کی راہ میں ذبح کر دیا اپنے بیٹے کو۔ اس کا نام ہے اطاعت، اس کا نام ہے عبادت۔ ایسا نہیں ہے کہ بس نماز پڑھتے رہے، ابراہیم کے لیے بہترین جواب تھا، پروردگار میں تیری اطاعت تو کرتا ہی ہوں، میں تیری عبادت تو کرتا ہی ہوں، بیٹے کو کیوں ذبح کروں؟ کہا نہیں، اللہ کے حکم کے ماننے کا نام ہی تو عبادت ہے۔ ہمارے ساتویں امام کا دور، ہارون رشید امام کا ایک چاہنے والا، اس کا وزیر، تاریخ نے اس کا نام بتایا علی ابن یقطین۔ علی ابن یقطین بے انتہا عبادت گزار۔ اب دیکھیں عبادت کا مفہوم کیا ہے، میں بہت گہرائی سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ کل تک میں یہ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کس انداز کے ہیں، مگر کل میں نے مفہوم بھی محسوس کیا اور مجمع کو بھی محسوس کیا، اور پھر میں نے معلومات بھی کی تو معلوم یہ ہوا کہ سمجھدار مجمع ہے اور بافہم مجمع ہے، لہذا یہ بات بہت
اہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہر جگہ یہ باتیں بیان کرنے کی نہیں ہوتی، جو کہ لوگ اس کو اپوزٹ سینس میں لے جاتے ہیں اور کہنا ہم کچھ چاہتے ہیں اور لوگ کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ لہذا بہت اہم بات آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ علی ابن یقطین، امام کے چاہنے والے، بہترین عبادت گزار، وزیر کہاں ہیں؟ بادشاہ کے۔ اب جو کچھ بھی ملتا تھا علی ابن یقطین امام کی خدمت میں پہنچا دیتے تھے۔ بادشاہ نے حلہ دیا، ایک بہترین اور نفیس لباس دیا، علی ابن یقطین نے سوچا کہ میں کیوں پہنوں اتنا قیمتی لباس، اتنا اچھا لباس، کیا یہ اچھا ہو کہ امام کی خدمت میں پیش کر دیا جائے؟ اب دیکھیں علی ابن یقطین کو کچھ معلوم نہیں، لباس لے کے پہنچ گئے امام کی خدمت میں۔ یا امام، یہ مجھ کو وزیر ہونے کی حیثیت سے بادشاہ نے عطا کیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ امام نے لیا اور کہا علی ابن یقطین تم نے دے دیا، ہم نے لے لیا، اب ہمارا حکم یہ ہے کہ اسے تم ہی رکھ لو۔ مجھ جیسا آدمی ہوتا تو کہتا یا امام آپ نے میرے تحفے کو ٹھکرا دیا، آپ قبول نہیں کر رہے، آپ لینا پسند نہیں کر رہے۔ لیکن علی ابن یقطین عبادت گزار تھے، جانتے تھے کہ امام کے حکم کو ماننے کا نام ہی اطاعت ہے۔ اب جو پہنچے تو بادشاہ نے امتحان لیا تھا، یہ جو نفیس لباس دیا تھا، چونکہ لوگوں نے کان بھر دیے تھے کہ علی ابن یقطین ساتویں امام کو مانتے ہیں، لہذا بادشاہ نے امتحان دیا تھا کہ کچھ دن کے بعد پھر میں ان سے مانگ کے دیکھوں گا۔ اور کچھ دن جب گزر گئے تو کہا علی ابن یقطین ہم نے جو لباس تمہیں عطا کیا تھا آج ہم تمہیں اس لباس میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ علی ابن یقطین نے شکریہ ادا کیا امام کا کہ واقعاً امام دنیا میں ہمارا کتنا ساتھ دیتے ہیں، جو امام دنیا میں اتنا ساتھ دیتا ہو وہ آخرت میں کتنا ساتھ ادا کرے گا۔ امام نے اس لیے واپس کیا تھا۔ علی ابن یقطین اس لباس کو پہن کے بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے، دیکھ کے یقین آ گیا کہ جو لوگ کہہ رہے تھے وہ غلط کہہ رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد پھر بھڑکایا بادشاہ کو اور کہا بادشاہ سلامت، علی ابن یقطین انہی کے ماننے والے ہیں اور اسی انداز سے وضو کرتے ہیں، اسی انداز سے نماز پڑھتے ہیں جیسے ان کے آقا کہتے ہیں۔ کہا اچھا کوئی بات نہیں۔ کچھ دن کے بعد امام نے خط لکھا، علی ابن یقطین آج سے الٹا وضو شروع کر دو۔ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ مولانا آج سے ایسے وضو کرنے لگیے تو میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا، لیکن الٹا وضو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گا۔ سینکڑوں دلیلیں دینے کے لیے تیار ہو جاؤں گا کہ عجیب بات کر رہے ہیں، ارے بچپن سے ہم ایسے وضو کرتے چلے آئے ہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے۔ لیکن علی ابن یقطین نے خاموشی کے ساتھ اسی انداز سے وضو کرنا شروع کر دیا کہ اس انداز سے کوہنی تک ہاتھ کو دھویا اور جس انداز سے وضو کیا جاتا ہے اسی انداز سے اپنے سر کو مسح کرنے کے بعد پیروں کو دھونا شروع کر دیا۔ یہ علی ابن یقطین کی عبادت کا مسئلہ ہے۔ اب کچھ دن کے بعد جب علی ابن یقطین امام کی خدمت میں پہنچے تو امام کی خدمت میں جا کر خاموشی سے مؤدبانہ انداز سے بیٹھ گئے۔ علی ابن یقطین نے کوئی ذکر نہیں کیا۔ امام نے خود ہی کہا علی ابن یقطین تم نے ہم سے یہ نہیں پوچھا کہ آپ نے ہمیں وضو الٹا کرنے کا حکم کیوں دیا تھا؟ علی ابن یقطین نے بہترین جواب دیا، مولا اگر میں آپ سے سوال کر لوں کہ آپ نے یہ حکم کیوں دیا تھا تو آپ آقا نہ رہے، میں غلام نہ رہ جاؤں گا۔ مولا اگر میں آپ سے یہ معلوم کر لوں تو پھر آپ آقا نہیں رہے، میں غلام نہیں رہا۔ غلام کا تو مقصد حقیقی یہی ہے کہ جس وقت جب جہاں جیسے آقا حکم دے دیں اس پر عمل پیرا ہو جائیں۔ اب مولا نے بتایا کہ علی ابن یقطین تمہارا امتحان لیا گیا تھا، تمہارے حجرے میں پیچھے کی سمت سے ایک روشن دان سے ہارون رشید نے اپنی آنکھ سے تمہیں وضو کرنے کا جائزہ لیا، وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ جب اس نے دیکھا کہ تم اسی کے مسلک کے اعتبار سے وضو کر رہے ہو تو اس کو یقین آ گیا کہ واقعاً تم اس کے ماننے والے ہو، میرے چاہنے والے نہیں ہو۔ اب اندازہ کیجئے کہ علی ابن یقطین نے وضو کر کے بتا دیا کہ امام کے کہنے ماننے کا نام عبادت ہے، اپنی ہٹ دھرمی کا نام عبادت نہیں ہے۔ جو آقا حکم دے دیں اس پہ عمل پیرا ہو جاؤ۔
اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام عبادت ہے۔ اور اگر انسان اکڑ جائے تو پھر ابلیس میں اور انسان میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، اس لیے کہ ابلیس بھی تو یہی کہتا تھا کہ میں اس خاک کے پتلے کو کیوں سجدہ کروں۔ اللہ کہنا یہ چاہتا تھا اس سجدے کا نام عبادت نہیں ہے، اس نماز کا نام عبادت نہیں ہے، بلکہ میرا کہنا ماننے والا بن جائے، اسی کا نام اطاعت بھی ہے، اسی کا نام عبادت بھی ہے، اس مفہوم کا نام ہے عبادت۔ اس لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ سارے کے سارے احکام و عبادات اگر اللہ کے ایک حکم کے منافی ہو جائیں، ساری عبادت کرنے کے بعد ایک حکم نہ مانا جائے تو یہ ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اور اسی لیے اللہ نے ایک معیار بنا کر دیا کہ جب یہ دور آ جائے کہ ہمارے آخری نبی کی بھی رحلت ہو جائے تو پھر ولایت کے قائل ہو جانا۔ اور ولایت کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بس علی علی کرتے رہیں، نہیں، بلکہ جو محبت علی ہے وہی امام حسن سے ہونی چاہیے، وہی امام حسین سے ہونی چاہیے، وہی علی ابن الحسین سے ہونی چاہیے، وہی محمد ابن علی سے ہونی چاہیے۔ یہ سلسلہ باقی ہے آخری امام تک۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ان کی محبت دل میں ہے تو پھر نماز بھی نماز ہے، روزہ بھی روزہ ہے، حج بھی حج ہے، زکوٰۃ بھی زکوٰۃ ہے، اور ان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت علی علیہ السلام بہت زیادہ عالم تھے، امام زین العابدین علیہ السلام بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے، نہیں، ان میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور یہ عجیب و غریب منظر ہے، سائنس نے تھک کے ہار مان لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنس کا ایک مسئلہ ہے ہیریڈیٹی۔ ہیریڈیٹی جو افراد سائنس سے جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہیریڈیٹی کہتے ہیں کہ ایک خصلت، ایک عادت، ایک اچھائی یا برائی انسان کی 7 نسلوں تک چلتی ہے۔ ایک انسان گورا ہے، یہ خصلت، یہ صفت اس کی 7 نسلوں تک چل سکتی ہے بس۔ ایک انسان کالا ہے، اس کی یہ صفت 7 نسلوں تک چل سکتی ہے بس۔ ایک انسان اچھی عادت کا ہے، ایک انسان خراب عادت کا ہے، جتنی بھی خصلتیں ہیں انسان کے اندر وہ صرف اس کی 7 نسلوں تک چلتی ہیں بس، 7 نسلوں کے بعد ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ سائنس کی ریسرچ ہے، کو کہتے ہیں ہیریڈیٹی، کہ 7 نسلوں کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اسلام کے پاس ایک شخص پہنچا، ہو جانے کے بعد کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں خود گورا ہوں، میری زوجہ گوری ہے، میرے ماں باپ گورے تھے، میری زوجہ کے ماں باپ گورے تھے، لیکن بیٹا جو ہوا ہے وہ کالا ہوا ہے، میں اپنی زوجہ کے اوپر شک کروں؟ نبی مسکرائے، مسکرانے کے بعد کہا تو نے اپنے دادا کو دیکھا ہے؟ کہا جی گورے تھے۔ کب پردادا کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ کب پردادا کے باپ کو دیکھا ہے؟ کہا نہیں۔ نبی نے فرمایا تیرا بیٹا تیرے پردادا کے باپ کی ہو تصویر ہے۔ اسی کا نام ہے ہیریڈیٹی، کہ ہیریڈیٹی کا مطلب یہ ہے کہ ایک صفت انسانی 7 نسلوں تک چلتی ہے، لیکن سائنس تھک کے بیٹھ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے ریسرچ یہ کی کہ انسان کی ایک صفت 7 نسلوں تک چلتی ہے، مگر آؤ ائمہ معصومین کو دیکھو، جو صفات مولا علی میں ہے وہی امام حسن میں ہے، جو امام حسن میں ہے وہی امام حسین میں ہے، اور یہ سلسلہ آخری امام تک اسی انداز سے جاری ہے۔ نہ رفتار میں کوئی فرق ہے، نہ گفتار میں کوئی فرق ہے، نہ کوئی کردار میں فرق ہے۔ اور یہ صرف زور خطابت میں عرض نہیں کر رہا، بلکہ نبی کی حدیث شاہد ہے، اولونا محمد، اوسطونا محمد، وآخرنا محمد، بل کلونا محمد۔ ہمارا اول بھی محمد ہے، ہمارا اوسط بھی محمد ہے، ہمارا آخر بھی محمد ہے، بلکہ سب کے سب محمد ہیں۔ نعرہ صلوات، صلی اللہ محمد وآلہ سائنس تھک کر بیٹھ گئی کہ آخر یہ کیسا سلسلہ ہے کہ ذرہ برابر کوئی فرق نظر نہیں آتا، سب کے سب محمد ہیں، سب کے سب برابر ہیں۔ اور سائنس کی ریسرچ پہ ایک چیز آ گئی، حالانکہ موضوع سے ہٹ کے ہو جائے گی مگر بات آ جاتی ہے ذہن میں تو عرض کرنے کا دل چاہتا ہے کہ ابھی 2 سال پہلے امریکہ کے بہت بڑے انسٹیٹیوٹ میں ایک لیب میں ریسرچ کی گئی، اور انہوں نے ایک نتیجہ، دیکھیے ولایت کا جو موضوع ہے اس سے جوڑنے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کے عبادت گزار بندے جب بنیں گے کہ جب ہم اس کے ولی کے قائل رہیں، اور ولایت کا اگر اقرار ہم نے کر لیا تو دنیا میں بہت فیوز ہیں، اور آخرت کے فائدے تو ظاہر سی بات ہے کہ احادیث سے واضح ہیں۔
لیکن دنیا میں بہت بڑے فائدے ہیں اگر ہم ولایت کے قائل ہیں، ائمہ معصومین کی ولایت۔ اب دیکھیے دنیا میں کتنا بڑا فائدہ کہ سائنس کے ایک بہت بڑے لیب میں امریکہ میں اس کے انسٹیٹیوٹ میں ریسرچ ہوئی کہ اگر کوئی اپنے سینے پر 7 مرتبہ زور سے ہاتھ مار دے تو اس کی حرکت قلب بند ہو جائے گی، اس کے دل کی دھڑکن رک جائے گی، اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ 7 مرتبہ یہ ریسرچ کی امریکہ کے انسٹیٹیوٹ کے ایک بہت بڑے لیب میں۔ 7 مرتبہ اگر کوئی اپنے سینے پہ زور سے ہاتھ مارے تو حرکت قلب بند ہو جائے گی، دل کی دھڑکن رک جائے گی، ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ میں آواز دوں گا امریکہ کے سائنسدانوں آؤ، اگر عزاداروں کو دیکھو تو 7 مرتبہ نہیں، 70 مرتبہ نہیں، 700 مرتبہ نہیں، 7000 مرتبہ نہیں، 7 کروڑ مرتبہ نہیں، بلکہ ان گنت لا تعداد مرتبہ بھی اگر ہم سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں تو کہیں سے کوئی خبر نہیں آتی کہ اس کا ہارٹ فیل ہو گیا، اس کے دل کی دھڑکن رک گئی، اس کا دل بند ہو گیا۔ بلکہ ہم نے تو سنا یہ ہے کہ جو دل کا مریض ہوتا ہے اگر وہ بھی ماتم کر لیتا ہے تو شفا مل جاتی ہے۔ اور اب میں نے ایک پیغام دیا کہ میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے امریکہ کے انسٹیٹیوٹ تک میری بات کو پہنچایا جائے، اور میں ان سے گزارش کروں گا کہ ان کے اوپر ریسرچ کرنا چھوڑ دینا کہ جو 7 مرتبہ نہیں 7 کروڑ مرتبہ بھی اگر زور سے اپنے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں تو ان کے دل کی دھڑکن نہیں رکتی، ان کا ہارٹ فیل نہیں ہوتا۔ یہ ولایت کا معجزہ ہے کہ اگر ہم ولایت کے قائل ہیں تو وہ ہماری دنیا میں بھی مددگار ہیں، آخرت میں بھی مددگار۔ اور میں آواز دوں گا، انہیں سجیشن دوں گا، ان کو ایک مشورہ دوں گا کہ تم ان کے اوپر ریسرچ مت کرو کہ یہ اتنی مرتبہ زور سے سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں اس کے بعد بھی ان کی دل کی دھڑکن نہیں رکتی۔ ہاں اگر تمہیں ریسرچ کرنی ہے تو اس بات پہ ریسرچ کرو کہ عجیب سسٹم ہے کہ سینے پہ ہاتھ ہمارے پڑتا ہے، تکلیف کسی اور کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے کہ اس کے اوپر ریسرچ کرنی چاہیے کہ آخر یہ کون سا سسٹم ہے کہ سینے پہ ہاتھ ہم اپنے مارتے ہیں، تکلیف کسی اور کے سینے پہ ہوا کرتی ہے۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو مفہوم عبادت یہ ہے کہ اگر ہم ولایت کے قائل ہو جائیں تو دنیا میں بہت سی عبادتیں، بہت سی چیزیں اور بہت سے مسائب ہمارے ایسے ہیں کہ جس کو ولایت ہم سے روکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے ولایت کا اقرار کیا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم رسول کو نہیں مانتے، نہیں، بلکہ ہم اللہ کے حکم سے ان کو تسلیم کر رہے ہیں۔ اور نبی کی ایک بہت عظیم حدیث، نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جناب نوح کی عمر کے برابر اللہ کی عبادت کرے، تصور کیجئے جناب نوح کی عمر کے برابر اللہ کی عبادت کرے۔ آج کل ہمارے یہاں کیا ہے کہ 5-7 سال 10 سال اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے، نماز پڑھنے لگے تو ہر آدمی دیکھ کے کہتا ہے یہ بہت مومن ہے، نمازی ہیں۔ اور چاہے جائے کہ 20-25 سال سے 30 سال سے 40 سال سے نماز پڑھتے ہوئے کوئی دیکھ رہا ہو، اسے داڑھی بھی رکھنی، مشرہ بھی ہے، متدین بھی ہے، نیک شریف انسان ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، تمام احکام انجام دیتا ہے، تو آپ کی نظر میں بتائیے وہ جنتی ہے یا نہیں؟ 40 سال سے 50 سال سے کوئی بزرگوار ہمارے 60 سال سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ 60 سال سے عبادت کر رہے ہیں، تو آپ کی نظر میں جنتی ہیں وہ نہیں ہے؟ اور چہ جائے کہ جناب نوح 950 سال اللہ کی عبادت کرے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کہیں گے بدرجہ اولا وہ تو جنتی ہو گئے۔ 950 سال جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے بدرجہ اولا وہ جنتی ہے۔ لیکن حدیث میں صرف عبادت کا ذکر نہیں، نبی نے فرمایا جو جناب نوح کی عمر کے برابر اللہ کی عبادت کرے اور 100 حج پیدل کرے، 100 حج، ایک حج کرنے کے بعد حاجی کہلائے جاتے ہیں کہ صاحب ان کے گناہ بخشے گئے اور یہ جنتی ہو گئے۔ اور چہ جائے کہ 100 حج پیدل کرنے والا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ جس نے 100 حج پیدل کیے ہوں وہ جنتی ہے؟ صرف یہی تک نہیں، حدیث اور آگے بڑھی
کہ جو جناب نوح کی عمر کے برابر اللہ کی عبادت کرے، جو 100 حج پیدل کرے، اور جو کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے۔ 3 منزلیں ہو گئی، کتنی عظیم منزل، کوہ احد، احد پہاڑ کے برابر، کتنا بڑا پہاڑ، اس کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، بتائیے جنتی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کی نظر میں کہہ رہے صاحب اتنا زیادہ خیرات کرنے والا اللہ کے لیے جنتی ہو گیا؟ حدیث پہ اور آگے بڑھ کر کہا کہ صرف یہیں تک نہیں بلکہ 100 حج پیدل کرے اور کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے۔ صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے۔ نبی نے فرمایا کہ یا علی، اگر کوئی انسان جناب نوح کی عمر کے برابر عبادت کرے اللہ کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ 100 حج پیدل کرے، اور کوہ احد کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے، اور اسی کے ساتھ ساتھ صفا و مروہ کے درمیان مظلومیت کے عالم میں قتل کر دیا جائے، یا علی اگر اتنی عبادتیں کرنے کے بعد بھی اس کے دل میں تمہاری محبت نہ ہوگی تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سن سکے گا۔ جنت تو بہت بڑی بات ہے، اگر اس کے دل میں ولایت علی نہیں ہے، تمہاری محبت نہیں ہے، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اس لیے کہ جنت اس وقت میں ملے گی انسان کو کہ جس وقت میں وہ ولایت کا قائل بن جائے، اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہونے والا بن جائے۔ اگر وہ یہ کہتا رہے کہ علی تو ہم جیسے بشر ہیں، نبی تو ہم جیسے بشر ہیں، ہم ان کی ولایت کے قائل کیوں ہو جائیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ اس کی نماز ہے، نہ اس کا روزہ ہے، نہ اس کا حج ہے، نہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اور یہ فلسفہ صرف یہیں تک نہیں ہے، بلکہ ایک زائر حسین زیارت کا بہت زیادہ ثواب ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے زیارت، لیکن جنت کے خوشبو کے اعتبار سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک زائر حسین واپس آ رہا تھا، ملاقات ہو گئی کسی کی، کہا کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہا روضہ امام حسین اسلام سے۔ کہا اچھا زیارت کر کے آ رہے ہیں آپ؟ کہا جی میں زائر ہو گیا۔ کہا تب تو آپ جنتی ہو گئے؟ کہ اس میں کیا شک ہے؟ دیکھیے یہاں تک بات بالکل واضح ہے کہ آپ جنتی ہو گئے، کبھی بالکل اس میں کوئی شک نہیں، جو زیارت امام حسین اسلام کرتا ہے وہ جنتی ہے۔ اب اس نے اعتراض کیا کہ آپ کی بات یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی، لیکن قرآن میں ذکر اس بات کا بھی ہوا ہے کہ جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے خوشبو آئے گی، مگر آپ کے بدن سے تو خوشبو نہیں آ رہی۔ آپ زیارت قبر حسین کر کے آ رہے ہیں، آپ جنتی ہو گئے، لیکن قرآنی اعتبار سے جو جنتی ہوگا اس کے بدن سے خوشبو آئے گی، مگر آپ کے بدن سے خوشبو نہیں آ رہی۔ اس زائر حسینی نے بہترین جواب دیا کہ آپ نے صرف یہی آیت قرآنی پڑھی ہے، آپ نے اس آیت کا تذکرہ نہیں پڑھا، اس آیت کا ذکر نہیں پڑھا، اس آیت کا ترجمہ نہیں پڑھا، وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اس سے آگے کا تذکرہ ملتا ہے کہ جنتی انسان وہ ہوں گے کہ جن کے بدن سے خوشبو جنت آتی ہوگی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ قرآن میں اس کا بھی تو ذکر ہے کہ جنت کی خوشبو صرف جنتی سونگیں گے، جو جہنمی ہوگا اس کو خوشبو تک میسر نہ ہوگی۔ جنتی کی خوشبو صرف جنتی سونگیں گے۔ لہذا اندازہ کیجئے کہ جنت کی تمنا میں انسان نماز بھی پڑھتا ہے، انسان روزہ بھی رکھتا ہے، انسان حج بھی کرتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دینے کو تیار ہے، لیکن اگر ایک حکم الہی کا منکر بن جائے تو نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ وہ ایک ذات نظر آتی ہے کہ جس نے جنت کی تمنا میں عبادت نہیں کی، نہ جہنم کے خوف میں عبادت کی۔ اس نے واضح طور پہ اعلان کیا کہ نہ میں جنت کی تمنا میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، بلکہ میں نے اللہ کو لائق عبادت سمجھا، اس لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ تو عبادت کا ایک مفہوم ہونا چاہیے، عبادت کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ ہمیں اس انداز سے اللہ کی عبادت کرنی کہ جس سے اللہ بھی خوش ہو جائے، رسول اللہ بھی خوش ہو جائیں، ائمہ معصومین کا حق بھی ادا ہو جائے۔ آج اگر جائزہ لیا جائے کہ نمازیں کیوں پڑھی جا رہی ہیں، روزے کیوں رکھے جا رہے ہیں، حج کیوں کیا جا رہا ہے، تو اس کا ایک پس منظر ہے۔ اگر کسی سے معلوم کیجئے تو وہ یہ کہے گا کہ صاحب جنت کی تمنا ہے، نبی نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ اگر نمازیں پڑھو گے تو جنت ملے گی، روزے رکھو گے تو اس کا صلہ ملے گا، حج کرو گے تو اس کی جزا ملے گی۔
یعنی گھوم پھر کے ساری کی ساری یہ جتنی عبادتیں انجام دی جا رہی ہیں وہ جنت کے لیے۔ مولا کائنات سے اگر معلوم کیا جائے مولا آپ کو جنت کیسی لگتی ہے، آپ کو جنت اچھی لگتی ہے، آپ کو جنت کی تمنا ہے یا نہیں ہے، تو مولا بہترین جواب دیتے ہیں۔ اگر کائنات کے سارے انسانوں کو جمع کر لیا جائے، جتنے نمازی ہیں، جتنے روزے دار ہیں، جتنے عبادت گزار ہیں، ان سب کو جمع کر کے معلوم کیا جائے کہ آپ کو مسجد اچھی لگتی ہے یا جنت اچھی لگتی ہے، مسجد میں بیٹھنا پسند ہے یا جنت میں جانا پسند ہے، تو ہر انسان یہی جواب دے گا کہ مجھے مسجد میں بیٹھنا پسند صرف اس لیے ہے کہ میں مسجد جاؤں گا، میں مسجد میں نماز پڑھوں گا تو اللہ اس کے صلے میں جنت عطا کرے گا، لہذا ہماری تمنا جنت کی ہے۔ مولا کائنات نے تمام انسانوں سے ہٹ کے جواب دیا کہ مجھے جنت میں جانا پسند نہیں ہے بلکہ مجھے مسجد میں بیٹھنا پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں بیٹھنا میں اس چیز کو پسند کرتا ہوں جسے میرا اللہ پسند کرے۔ ساری کائنات وہ ہے کہ جس میں میں بھی انسانوں میں شمار ہوں کہ جسے جنت اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ وہ ہے جسے میرا مسجد میں بیٹھنا پسند آتا ہے، لہذا میں بھی وہی پسند کروں گا جو میرے اللہ کو پسند آئے۔ اگر اللہ میرا مسجد میں بیٹھنا پسند کر رہا ہے تو میں بھی مسجد میں بیٹھنے کو پسند کروں گا۔ جنت میری پسند کا نام ہے، مسجد میں بیٹھنا اللہ کی پسند کا نام ہے، لہذا میں اس فعل کو انجام دوں گا کہ جسے اللہ پسند کرتا ہو۔ اور عزیزو مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے اوپر بہت بڑا الزام یہ ہے کہ ہم علی کی محبت کو عبادت کہتے ہیں، ولایت کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا کہ واضح طور پہ امام نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور نبی کی احادیث بھی شامل ہیں جہاں نبی نے واضح طور پہ کہا کہ ذکر علی نے وعدہ، حب علی نے وعدہ، اس کے علاوہ ولایت ائمہ معصومین یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن دنیا یہ سمجھتی ہے کہ ہم علی کے ذکر کو عبادت سمجھتے ہیں، گویا ہم ڈائریکٹ علی کی عبادت کرتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ ہم علی کی عبادت نہیں کرتے، ہم تو علی کو جانتے بھی نہیں تھے، اس لیے کہ ہم تو اللہ کی عبادت گزار بندے ہیں، ہم تو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ ہم تو علی کو جانتے بھی نہیں تھے، ہم تو اللہ کے خالص بندے ہیں۔ اللہ ہمارا مالک ہے، وہ ہے ہمارا رازق ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اور جب ہم اس کے بندے ہیں تو ہم اسی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی وسیلہ، کوئی راستہ ایسا بن گیا کہ جس سے اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتے کرتے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہمارے حکم سے اس در تک پہنچ جاؤ، تو ہم پہنچ گئے، لہذا اللہ کی عبادت اپنی جگہ ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم نے اللہ کی عبادت سے غفلت اختیار کر لی، نہیں، بلکہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور جب ہم اللہ کی بارگاہ میں پہنچے کہ پروردگار، عشق حقیقی تجھ سے محبت کرنے کا نام، لہذا ہم چاہتے یہ ہیں کہ تجھ سے محبت کریں تاکہ تیرے واقعی بندے کہلائیں، اور تجھ سے محبت کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ نادان، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ ہم نے آواز دی معبود قرآن تو کئی بار پڑھ لیا، اور تو صرف قرآن کو پڑھنے کی بات کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں تو بہت سے افراد ایسے ہیں جنہوں نے قرآن کو رٹ بھی لیا۔ پروردگار آواز دے گا کہ نادان، تم نے قرآن کو پڑھا ہے، سمجھا نہیں ہے۔ قرآن رٹنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، قرآن عمل کرنے کی کتاب ہے۔ کہا پروردگار ہم تو تجھ سے محبت کرنے آئے کہ تم قرآن کو سمجھ کے پڑھو۔ اس میں ہم نے 14 سال پہلے اس بات کا اعلان کر دیا تھا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی ان سے کہہ دو کہ جو بھی اللہ سے محبت کرنا چاہے وہ میری اتباع کرے، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ جو بھی اللہ سے محبت کرنا چاہے اسے نبی کی اتباع کرنی ہوگی، اللہ خود اس سے محبت کرے گا۔ عجیب منزل ہے، اللہ کے در پر گئے تھے، بارگاہ خداوندی میں گئے تھے کہ معبود تجھ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، ہم تیری عبادت گزار بندے ہیں، تیری عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ محبت خدا واقعی عبادت کا نام ہے۔ واقعی محبت اور عشق حقیقی صرف اللہ سے ہو سکتا ہے، اور اسی کا نام عبادت ہے۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں نہیں، اگر تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہے تو میرے نبی کی اتباع کر لو۔ اب ہم نبی کے در پہ گئے، دق الباب کیا، آواز دی یا نبی اللہ، ہم آپ کا در تلاش کرتے ہوئے آئے ہیں۔ کہا کون سی ضرورت پڑ گئی؟
کہ ہم اللہ کے حقیقی عبادت گزار بندے ہیں، اللہ کے خالص بندے ہیں، ہم اس کی عبادت کرنے کے لیے گئے تھے، ہم اس کی اطاعت کرنے کے لیے گئے تھے، اس سے محبت کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن اس نے آواز دی کہ ہم نے قرآن میں آیت کو نازل کیا ہے کہ اگر تمہیں ہم سے محبت کرنی ہے تو ہمارے نبی کی اتباع کرو، ہم بھی تم سے محبت کریں گے۔ لہذا ہم اللہ سے محبت کرنے گئے تھے، اس نے آپ کے در پہ بھیجا ہے۔ نبی نے آواز دی کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تم نے قرآن کو سمجھا ہے نہ میری حدیث کو سمجھا، اس لیے کہ جہاں اللہ نے حکم دیا تھا کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے تو اس کے نبی کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، وہی میں نے بھی تو حکم دیا تھا کہ اگر تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہے تو علی سے محبت کرنے والے بن جاؤ۔ اس کا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ تم نے قرآن کو سمجھا ہے نہ تم نے حدیث کو سمجھا ہے۔ ہم نے کہا پھر کیا کیا جائے؟ اب دیکھیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس سے عشق حقیقی ہے، اس سے محبت کرنے کے لیے گئے تھے، اس نے در نبی پر بھیج دیا کہ جاؤ نبی کی اتباع کر لو، اسی کا نام محبت خداوندی ہے۔ اب اللہ نے ہمیں در نبی پر بھیجا، آیت قرآنی کے سہارے سے ہم در نبی پر پہنچے۔ اب جو ہم نے دق الباب کیا، نبی سے ملاقات ہوئی، کا کیا ماجرا ہوا؟ کا پروردگار کی بارگاہ میں گئے تھے، اس سے محبت کرنا چاہتے تھے، اس کی عبادت کرنا چاہتے تھے۔ اس نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ جس کو مجھ سے محبت کرنی ہے اسے چاہیے کہ میرے نبی کی اتباع کر لے، لہذا ہم آپ کے در پہ آئے ہیں۔ نبی نے آواز دی نادان، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم نے میری حدیث کے مفہوم کو سمجھا ہی نہیں۔ ارے تم جو میرا در تلاش کرتے ہوئے یہاں آئے ہو، یہ میرا در نہیں ہے، میں تو شہر ہوں۔ در اگر تلاش کرنا ہے تو علی کے پاس جاؤ، اس لیے کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ میں علم کا شہر ہوں، علی میرے دروازے کا نام ہے۔ اب کیا کیا جائے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے کے لیے اس کے در پہ گئے تھے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم اللہ کے عبادت گزار بندے بن جائیں، لیکن اللہ نے نبی کے پاس بھیجا اور نبی نے علی کے پاس بھیجا۔ بس اب جب ہم علی کے پاس پہنچ گئے تو ہم ڈائریکٹ علی کی عبادت نہیں کر رہے، بلکہ علی کا ذکر اور علی کی محبت کو عبادت اس لیے سمجھتے ہیں کہ علی کی محبت نبی کی محبت، نبی کی محبت اللہ کی محبت کا نام ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد و آل محمد۔ پروردگار نے بڑے رقیق اشارے بھی کیے ہیں، واضح طور پہ قرآن کی آیت، واضح طور پہ احادیث نبوی، کہ جس میں واضح طور پہ اس بات کا اعلان ہو گیا کہ اگر تم ان سے محبت کرنے والے بن جاؤ تو ان کی محبت ہماری محبت ہے، ہماری محبت اللہ کی محبت ہے، اور ان کی محبت کے بغیر، ان کی ولایت کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن آئیے اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اشارے بھی دیکھتے چلے جائیں۔ وہ افراد جو اردو سے واقف بہت زیادہ لطف اندوز ہوں گے کہ ان کی محبت اور ان سے وابستگی کا نام ہی زندگی ہے۔ اگر قرآن کا جائزہ لیا جائے تو قرآن میں موت کا بھی ذکر آیا ہے اور زندگی کا بھی ذکر آیا ہے، لیکن اردو کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ اردو کے حوالے سے اگر دیکھیں تو موت میں 3 حرف ہیں، میم، واو، تے۔ موت میں ہے 3 حرف، لیکن اگر زندگی کا جائزہ لیا جائے تو زندگی 5 حرفوں کا نام ہے، زے، نون، دال، گاف۔ یہ خود اس بات کا اشارہ ہے کہ اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو 5 کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اور اگر موت چاہتے ہو۔ بات واضح نہیں ہوئی؟ آئیے قرآن کے ذیل میں گفتگو چل رہی ہے، پھر قرآن کے حوالے سے یہی موت، یہی زندگی قرآن کریم میں کتنی مرتبہ استعمال ہوئی اس کو آپ نے نہیں گنا ہوگا، لیکن میں تحقیق کر کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ موت کا لفظ 165 مرتبہ آیا، 165۔
165 बार मौत का लफ्ज आया और 179 179 मरतबा जिंदगी का लफ्ज, जीने का लफ्ज, जीने का जिक्र 179 और मौत 165। अब जिनका मैथ अच्छा है वो बताएं कि 165 में कितने की जरूरत होगी जो 179 बन जाए। 179 में से कितने घटाए जाएंगे जो 165 बन जाए। जिनका मैथ मजबूत है वो समझ गए, लेकिन जिनका मैथ मजबूत नहीं है उनकी खिदमत में अर्ज कर दूं कि अगर 165 में 14 को मिला दिया जाए तो 179 बन जाए, और अगर 179 में से 14 को हटा दिया जाए तो 165 बन जाए। शायद अल्लाह का यही लतीफ इशारा हो कि 14 से दामन से वाबस्ता हो जाओ तो मौत से जिंदगी अता हो जाएगी, और अगर 14 के दामन को छोड़ दोगे तो जिंदगी से मौत के दामन से वाबस्ता हो जाओगे। सलावत बर मोहम्मद वाले परवरदिगार का वाज़ेह हुक्म कि अगर इनके बगैर अल्लाह को समझना चाहोगे, उसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सामने हर वक्त सर को झुकाए खड़े रहो, नहीं, बल्कि मेरा कहना मानने वाले बन जाओ, जिन्हें मैं अथॉरिटी देकर भेजूँ, जिन्हें मैं पावर देकर भेजूँ, जिन्हें मैं क़ुव्वत अदा करके भेजूँ, फिर उनके सामने सर को झुकाना यही समझना कि हम इनके सामने सर ज़रूर झुका रहे हैं लेकिन अल्लाह का कहना मान रहे हैं। अगर वो खाक के पुतले के सामने सर को झुका देता तो यकीनन खाक के पुतले के सामने सर झुकता, लेकिन अल्लाह की इताअत हो जाती, अल्लाह की इबादत हो जाती। बिल्कुल इसी अंदाज से कि जब उसने पहले खलीफे अर्श के सामने सारी कायनात का सर झुकाना चाहा, इसीलिए उसने चाहा कि जब आखिरी खलीफे अर्श बनाकर भेजूं या आखिरी खलीफे इलाही बनाकर भेजूं तो सारी कायनात को फिर सजदा करा दूं। मैंने आवाज दी, माबूद ये तो तूने हुक्म दे दिया कि सब के सब उससे मोहब्बत करें, लेकिन जब तूने आदम को खलीफा बनाया था तो सबको हुक्म दिया था कि सब इसको सजदा करें। और कुरान तेरी सुन्नत का जिक्र कर रहा है कि लन तजद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला, अल्लाह की सुन्नत में कभी कोई तब्दीली नहीं आती। जब तूने आदम को खलीफा बनाया तो सबको सजदा करने का हुक्म दिया। अब जब अली को चौथा खलीफा इलाही बनाया, खलीफतुल मुस्लिमीन की बात नहीं कर रहा, खलीफा इलाही, तो फिर सबको हुक्म देना चाहिए था कि सबके सब सजदा रेज हो जाएं। अजब नहीं कि परवरदिगार आवाज ने नादान आदम को सिर्फ एक लम्हा सजदा कराया था, आदम को सिर्फ एक लम्हे के लिए सजदा कराया था। और ये जो चौथा खलीफा इलाही बनाकर भेज रहा हूं, इसे नहीं बल्कि हमने हुक्म दे दिया कि मुसलमान वही होगा कि जो इसकी जाए पैदाइश को जिंदगी भर सजदा करता रहेगा, जिंदगी भर क़यामत तक सजदा करते रहो। क्यों? इसलिए कि हमने इस अंदाज से इसे खलीफा अर्ज बनाकर भेजा है कि पूरी ताकत और तवानाई इसके सामने सरनिगो हो गई। जनाब आदम को हमने खलीफा बनाया था तो हमने इस बात का ऐलान कर दिया था कि जितनी कुव्वतें हैं सबकी सब सरनिगो हो जाएं, और अब इनको बनाकर भेजा तो इसी एतबार से भेजा ताकि दुनिया समझ जाए। मगर फलसफा यह है कि इबादत का मफहूम समझने से पहले हमें इंसानियत को समझना होगा, इंसानियत को समझने से पहले हमें आदमियत का जायजा लेना होगा। इसलिए कि ये इबादत मुसलमान के ऊपर वाजिब है, लेकिन अगर इंसान मुसलमान ही ना हो, अगर मुसलमान सिर्फ पैकर इंसानी में ढला हुआ हो, उसके अंदर इंसानियत ना पाई जाती हो, आदमियत का वजूद ना हो, तो सबसे पहले जरूरी है कि हम अपना जायजा लें कि हमारे अंदर आदमियत पाई जाती है या नहीं, हमारे अंदर इंसानियत का वजूद है या नहीं। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान चीज है कि इंसान जो पैकर इंसानी में ढला हुआ है वो किस तरह से इंसान बने, वो कैसे आदमी बने, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने 3 किस्म की चीजें खल्क की, इंसान, हैवान, लेकिन उससे मिलती जुलती एक शय है फरिश्ता। अब अगर कोई इंसान गुनाहों से बच जाता है तो उसे लोग फरिश्ता कहने लगते हैं, फरिश्ता सिफत कहने लगते हैं, यानी फरिश्ता इंसान से अफजल हो गया। नहीं अजीजो, इंसान फरिश्ते से अफजल है बशर्ते कि उसके अंदर इंसानियत पाई जाती हो। इसलिए कि अल्लाह ने 2 कैडर पैदा किए, हैवान
انسان، اور اسی کے ساتھ ساتھ دو چیزیں عطا کی، عقل، خواہشات نفسانی۔ حیوان کے پاس صرف خواہش نفسانی ہے، عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ فرشتے کے پاس صرف عقل ہے، خواہشات نفسانی نام کی کوئی چیز نہیں۔ فرشتہ اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا، خواہشات نفسانی والی چیز فرشتے کے پاس نہیں ہے، اس کے پاس صرف عقل ہے، خواہش نفسانی نہیں۔ حیوان کے پاس صرف خواہشات نفسانی، عقل نام کی چیز نہیں۔ لیکن حضرت انسان کو دونوں چیزیں عطا کی ہیں، اس کے پاس عقل بھی ہے، اس کے پاس خواہشات نفسانی بھی ہے، لیکن اللہ نے ان دونوں چیزوں کو عطا کرنے کے بعد کہہ دیا کہ اب تم اگر چاہو تو حیوان سے بدتر بن سکتے ہو، اگر چاہو تو فرشتے سے بہتر بن سکتے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں کے پاس عقل ہے، نفس نہیں ہے، حیوان کے پاس نفس ہے، عقل نہیں ہے، تمہارے پاس دونوں چیزیں ہیں۔ بھائی یاد رکھنا کہ اگر تمہاری عقل پر تمہاری خواہشات نفسانی غالب آ جائیں تو تم حیوان سے بھی بدتر بن جاؤ گے، اور اگر خواہشات نفسانی پہ عقل غالب آ جائے تو تم فرشتوں سے بھی بہتر کہلائے جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ تمہاری عقل تمہاری خواہشات نفسانی کے اوپر غالب آ جائے۔ آج کے معاشرے میں جہاں انسانوں کو دیکھا جاتا ہے وہاں پیکر انسانی بھی تو ڈھلے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن آدمیت ہے، انسانیت کا شعور ان کے اندر ہے، اور یہ بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ ابھی گرمیوں کا موسم گزرا، جون کے مہینے میں شدید گرمی، اور شدید گرمی میں شدید پیاس لگتی ہے انسان کو۔ ایک انسان بنگلور میں ٹہل رہا تھا، بڑے بڑے بنگلوں کے بیچ میں، شدید پیاس کا اسے احساس ہوا۔ 2 بجے کا وقت ہے، اس 2 بجے کے وقت کس کے بنگلے کو کھٹکھٹائے، کس کے ہاں بیل بجائے، کس سے پانی مانگے؟ کہ اس نے دیکھا کہ ایک سیٹھ جی اپنے گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، گاڑی کھڑی ہوئی ہے، ڈرائیور کا انتظار کر رہے ہیں، اور اینڈرائڈ موبائل ہاتھ میں ہے، فیس بک یا واٹس ایپ اپنی یوز کر رہے ہیں۔ قریب پہنچا، جانے کے بعد کہا کہ بھائی صاحب بہت پیاس لگی ہے، پانی پلوا دیجیے۔ سیٹھ جی نے بڑے متکبرانہ انداز سے کہا کہ اندر کوئی آدمی نہیں ہے ورنہ پانی پلوا دیتا۔ آگے بڑھ گیا، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، چاروں طرف دیکھا، کہیں پانی کا کوئی آسرا نظر نہیں آیا۔ پریشان ہو کے پھر ان کے پاس آیا، پھر ہمت جٹائی اور کہا کہ سیٹھ جی اگر آپ زحمت کر لیں تھوڑا سا پانی پلوا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی، بہت زیادہ پیاس لگی ہے۔ پھر سیٹھ جی نے اسی انداز سے کہا کہ میں نے کہا نہیں اندر کوئی آدمی نہیں ہے۔ چلا گیا، ادھر تلاش کیا ادھر تلاش کیا، کہیں کوئی آدمی نہیں ملا، کہیں پانی کا کوئی آسرا نہیں ملا۔ پھر واپس آتا ہے ان کے پاس، اور آنے کے بعد پھر بڑی ہمت کے ساتھ ان سے عرض کرتا ہے کہ سیٹھ جی بہت پیاس لگی ہے، اگر اتنا پیاسا نہ ہوتا تو آپ سے بار بار نہ کہتا۔ سیٹھ نے پھر وہی جواب دیا۔ اب اس کا جواب سن لیجیے اور اندازہ کیجیے کہ آدمی کیا ہوتا ہے، آدمیت کیا ہوتی ہے۔ جیسے اس نے کہا کہ سیٹھ جی اگر اتنی پیاس نہ لگتی تو میں کبھی تیسری بار آپ سے آ کے نہ کہتا، لیکن سیٹھ جی نے پھر اسی انداز سے جواب دیا کہ تم سے کہا کہ اندر کوئی آدمی نہیں ہے۔ اس نے ہاتھوں کو جوڑا اور بہت ہی آسان انداز سے کہا کہ اگر اندر کوئی آدمی نہیں ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی آدمی بن جائیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ ہی آدمی بن جائیے۔ بتائیے ایک پانی پلا دینا کتنی آدمیت کی دلیل ہے، کتنی انسانیت کی دلیل ہے۔ اس نے بہترین پیغام دے دیا کہ اگر اندر کوئی آدمی نہیں ہے تو اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ انسانیت کے پیکر میں ہو، اگر اپنے اندر آدمیت محسوس کر لو تو کیا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ وہ یہی انسانیت ہمیں اپنے اندر جاگزی کرنی ہے، یہی آدمیت اپنے اندر جاگزی کرنی ہے کہ ہم آدمی کے پیکر میں تو ڈھلے ہوئے ہیں، ہم انسانیت کے پیکر میں تو ڈھلے ہوئے ہیں، لیکن آیا ہمارے اندر آدمیت پائی جاتی ہے یا نہیں؟ ہمارے یہاں انسانیت پائی جاتی ہے یا نہیں؟ اور جب ہم آدمیت کو اپنے اندر محسوس کرنے لگیں تو پھر ہمیں محسوس کرنا ہوگا کہ اب ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں۔ بہت منزل ہے آگے کی کہ ہم اللہ کے واقعی عبادت گزار بندے بن جائیں، لیکن پہلے ہمیں جائزہ لینا ہوگا کہ ہم آدمی واقعی آدمی ہیں، واقعی انسان ہیں، ہمارے اندر انسانیت پائی جاتی ہے یا نہیں۔ اور جب ہم یقین کر لیں کہ ہم واقعی آدمی ہیں، ہم انسان ہیں، تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج اسلام کا اتنا شیرازہ بکھیر دیا گیا، اتنا اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیے یہاں سے ہٹ کے کہ ISIS کیا ہے؟
یہ مسلمان نہیں ہیں بلکہ اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. مسلمان کیا جا رہا ہے. واٹس ایپ یوز کرنے والے بچے زیادہ بہتر جانتے ہیں, میں بھی یوز کرتا ہوں, بری چیز نہیں ہے, لیکن ہاں اچھائی کے اعتبار سے اس کو یوز کیا جائے. فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, جتنی بھی چیزیں ہیں, ایمو ہے, میسنجر ہے, ان ساری چیزوں کو یوز کیا جائے لیکن یوزفل. اس میں نے بہترین چیزیں جہاں دیکھتا ہوں, میں نے دیکھا کہ ایک تصویر کی ہوئی ہے. کیسی تصویر؟ ایک گن مین ہے, ڈھاٹا باندھے ہوئے, اسلام کا ٹھیکیدار. میری پہلے تو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر آپ اسلام کے مبلغ ہیں تو چہرہ کس بات کے لیے چھپایا جا رہا ہے؟ اسلام کے مبلغ ہیں تو چہرہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ ڈھاٹا بنا ہوا ہے, بندوق ہاتھ میں, ایک چھوٹے سے بچے کے سر پہ بندوق رکھ کے وہ کہتا پڑھ لے کلمہ. کیا اسی کا نام اسلام ہے؟ اب اس بچے کا بہترین جواب, حسین جواب ہے, جیسے میں نے ابھی آپ کو یہ سنایا کہ بہترین جواب دینے والے نے ایک پیغام بھی دے دیا. اس بچے کے سر پہ بندوق رکھ کے وہ کہتا ہے پڑھ کلمہ. وہ چھوٹا سا بچہ جواب دیتا ہے پہلے تو پڑھ لے. اس نے بہترین پیغام دے دیا کہ جو کلمہ پڑھ لیا کرتا ہے وہ جبرن کسی سے کلمہ نہیں پڑھوایا کرتا. کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق رسول یہی رہا ہے, اخلاق ائمہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے اپنے اخلاق سے کلمہ پڑھوایا, اپنے کردار سے کلمہ پڑھوایا, جبرن کسی سے نہیں کہا. لیکن آج اسلام کے ٹھیکیدار بنے ہوئے. اب وہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ بہت زیادہ ابھی 2 سال پہلے کا ایک واقعہ بہت واٹس ایپ پہ, فیس بک پہ اور میڈیا, الیکٹرانک میڈیا, ہر جگہ بہت نشر ہوا. ممکن ہے یہاں بھی پڑھا ہوگا, لوگوں نے دیکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ ایک عیسائی فیملی جا رہی تھی, زن و شوہر, مرد و زن, اتفاق سے ان کے اڈے پہ پہنچ گئے. ایک بندوق دھاری سامنے آ گیا, ڈھاٹا باندھے ہوئے, کہ روکو گاڑی. ظاہر سی بات ہے کہ بندوق کے سامنے کس کی گاڑی نہیں رکے گی. گاڑی رک گئی, اشارہ دیا شیشہ اتارو, شیشہ اتار دیا. مرد ظاہر سی بات ہے شجاع ہوتا ہے, لیکن عورت کی حالت خراب ہو گئی کہ شیشہ اٹھاتے ہی گولی پڑ جائے گی اور ہم دونوں جائیں گے. لیکن مرد نے بڑی جیداری سے کام لیا. عیسائی مرد تھا. اس سے سوال کیا کہ کون ہو تم, کیا مسلمان ہو؟ اب ایک عظیم نتیجہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کیا مسلمان ہو؟ اس نے سر کو ہلا کے کہا ہاں میں مسلمان ہوں. بڑے وثوق کے ساتھ اس نے کہا میں مسلمان ہوں. میں عالم اسلام سے سوال کروں گا کہ ایک عیسائی انسان عیسائی ہونے کے بعد اپنی جان کو بچانے کے لیے اپنے کو مسلمان بتا رہا ہے, تو بھائی اسی کے لیے تو تقیہ کرنے کا حکم اسلام بھی دیتا ہے کہ جہاں جان کا خطرہ ہو وہاں تقیہ کر لیا جائے. عیسائی نے تقیہ کیا, کہا میں مسلمان ہوں. پہلا سوال کہ اچھا قرآن جانتے ہو, قرآن یاد ہے؟ اس نے بڑے وثوق کے ساتھ کہا ہاں مجھے قرآن یاد ہے. تیسرا سوال کہ اگر قرآن یاد ہے تو سناؤ. اس نے روانی کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا, روانی کے ساتھ اس نے سنانا شروع کر دیا. بس جیسے اس نے قرآن سنانا شروع کیا فوراً سگنل ملا کہ جاؤ. جان میں جان آئی, آگے بڑھے. جب ان کے اڈے سے نکل گئے تو عورت نے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا اور اپنے شوہر سے کہا کہ ایک لمحے کے لیے گاڑی کو سائڈ میں روک دے. گاڑی رک گئی. کہ آج میں نے تیری جرت کو دیکھا, تیری ہمت کو دیکھا, مگر 2 باتیں تو سمجھ میں آ گئیں, تیسری بات میری سمجھ میں نہیں آئی. اس نے کہا اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ کہ جس وقت تجھے روک کے اس نے تجھ سے پوچھا کہ تم مسلمان ہے, تو نے کہہ دیا ہاں, بات سمجھ میں آ گئی. اس کے بعد اس نے کہا تجھے قرآن یاد ہے؟ تو نے کہا ہاں مجھے قرآن یاد ہے. لیکن جب تیسری بار اس نے کہا کہ اگر تجھے قرآن یاد ہے تو سنا, تو تجھ سے قرآن سننے کے لیے کہا اور تو نے سنا دی اسے بائبل. اگر پلٹ کے وہ کہہ دیتا کہ یہ تو بائبل ہے, یہ تو بائبل کی چوپاسی سنا رہا ہے, یہ قرآن کی آیت نہیں ہے, تو کیا جواب دیتا؟ اس نے بہترین جواب دیا کہ اس کی صورت کو دیکھتے ہی میں سمجھ گیا تھا یہ خود ہی مسلمان نہیں ہے. جب یہ خود قرآن سے واقف نہیں تو میرا کیا قرآن سنے گا؟
کہ صورت بتا رہی ہے کہ یہ خود مسلمان نہیں ہے، اسے خود ہی قرآن نہیں آتا، اس لیے کہ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ قرآن ایک معتبر کتاب ہے اور اس میں واضح طور پہ حکم دیا ہے کہ بے جرم و خطا کسی کا قتل کرنا مناسب نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اگر یہ قرآن پڑھے ہوئے ہوتا تو یہ ہمیں بے جرم و خطا قتل کرنے کے لیے آمادہ کیوں ہوتا؟ اب اندازہ کیجئے کہ آج جو مسلمان ہیں، آج جو اسلام پھیلایا جا رہا ہے وہ اس انداز سے پھیلایا جا رہا ہے، اور ہمیں بہترین مسلمان اگر بننا ہے تو ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں غور کرنا ہوگا کہ اسلام کی حفاظت اب ہمارے ذمہ ہے، ہمیں کس انداز سے حفاظت کرنا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے کا واٹس ایپ بہت زیادہ اس چیز کو نشر کرتا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک مسلمان کا ایک ہندو نے امتحان لیا، کس انداز سے وہ مسلمان ہونا چاہتا تھا۔ اس نے اسلام کی اسٹڈی کی اور اسٹڈی کرنے کے بعد اس نے کہا اچھا اسلام اتنا پوتر مذہب ہے، اتنا پوتر دھرم ہے، اتنا صاف ستھرا اور اتنا اچھا اور پاکیزہ مذہب کا نام ہے، لہذا میں مسلمان ہو جاؤں۔ لیکن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ مسلمان ہونے سے پہلے کسی مسلمان کا امتحان لے لیا جائے، کسی کا امتحان لے لیا جائے۔ بس کا کنڈکٹر ہے، وہ ایک مسلمان چڑھا، اس نے محسوس کیا کہ اچھا یہ مسلمان ہے۔ جیسے اس نے ٹکٹ لیا، پیسے دیے، تو کنڈکٹر نے 10 روپے اسے زیادہ واپس کر دیے۔ مثلا 10 روپے کا ٹکٹ تھا، 50 روپے اس نے دیے، 20 روپے کا ٹکٹ تھا، دینے تھے اسے 30 روپے، اسے 40 روپے دے دیے، اس کو اور زیادہ پیسے واپس کر دیے۔ اب جو اس نے گنے تو دیکھا کہ 30 کی جگہ 40 آ گئے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالا اور سوچا کہ دے دوں، پھر خیال آیا کہ اس نے تو خود ہی دے دیے، پھر خیال آیا کہ نہیں اسلام منع کرتا ہے، پھر خیال آیا، یہاں تک کہ اس کی منزل آ گئی۔ لیکن جب منزل آ گئی تو اس کا اسلام اس کے اوپر حاوی ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، بہتر یہی ہے کہ اس نے غلطی سے مجھ کو 10 روپے زیادہ دے دیے ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ میں اس کے 10 روپے واپس کر دوں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس نے جیسے ہی 10 روپے واپس کیے تو اس نے کہا بھائی جان یہ میں نے دھوکے سے عطا نہیں کیے تھے، بلکہ یہ جان بوجھ کے تمہیں دیے تھے تاکہ دیکھو کہ مسلمان ہوتا کیسے ہے۔ اب جو اس نے سنا تو بس سے نیچے اتر کے کچھ دیر تک سہم کے ٹھہرا رہا اور کھڑا ہو کے سوچتا رہا کہ آج میرے 10 روپے نے میرا ایمان بھی بچا لیا اور ایک انسان کو مسلمان بھی کر دیا۔ ایک انسان کو میرے 10 روپے کی وجہ سے مسلمان کر دیا گیا۔ تو آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسلام کی حفاظت کریں، اس لیے کہ دیکھیے یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، عبادت کا پورا خلاصہ اور مفہوم یہ ہے کہ ہم واقعی اللہ کے ایسے اطاعت گزار بندے بن جائیں جس سے اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ صرف نماز پڑھتے رہیں، صرف روزہ رکھتے رہیں، صرف حج کرتے رہیں، لیکن یہ باریک سے باریک چیزیں، یہ چھوٹی سی چھوٹی باتیں اگر ہم اس کو اگنور کرتے رہے، اگر ہم اس سے درگزر کرتے رہے، اگر ہم اس سے گریز کرتے رہے تو بھئی یہی ہمارا گناہ کبیرہ بن سکتا ہے۔ ایک معمولی سی مثال میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے، اور اسی لیے عزیزو یاد رکھیے کہ یہ جو ہم 2 مہینے 8 دن عزاداری کرتے ہیں، یہ جو ہم 2 مہینے 8 دن غم منعقد کرتے ہیں، یہ رسم کا نام نہیں ہے، یہ مجالس عبادت ہیں، عادت نہیں ہے، رسومات نہیں ہیں، مگر ہاں اس سے آگے بڑھ کر بھی ایک پیغام ہے۔ اس اسلام کی ذمہ داری اب ہمارے کندھوں پر ہے۔ یہ کربلا صرف وہیں تک واقع نہیں ہوئی، بلکہ امام حسین نے ہمیں ایک مشن عطا کیا ہے، ایک مقصد عطا کیا ہے، ایک نہج عطا کیا ہے کہ جس کو ہم اپنے دوش پر لے کے آگے بڑھائیں گے۔ یاد رکھیے ان مجلسوں میں شریک ہونا، ان جلوس میں شریک ہونا محبت حسین ہے، مجالس میں شرکت کرنا محبت حسین ہے، جلوس میں شرکت کرنا محبت حسین ہے، لیکن مصلی عبادت میں کھڑا ہو جانا مقصد حسین ہے، مشن حسین۔ مشن حسینی کیا ہے؟ دین کو فروغ دینا۔ مشن حسینی کیا ہے؟ اسلام کی ترویج، اچھائیوں کو پھیلانا، اچھائیوں کو عام کرنا، برائیوں کو ختم کرنا، یہ ہے مشن حسینی۔ اس کی ذمہ داری ہمارے دوش پہ ہے۔ اگر واقعاً ہم اس انداز سے اپنی ذمہ داری کو پورا کریں کہ اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں تو واقعاً ہم عزادار بھی ہیں، عبادت گزار بھی ہیں۔ سچے عبادت گزار ہونے کی دلیل یہی ہے کہ نماز و روزہ کے ساتھ، حج و زکوٰۃ کے ساتھ اپنے مولا، اپنے آقا اور اپنے ولی، اپنے ائمہ معصومین کے ہر حکم پہ ہم عمل کرتے رہیں۔ کربلا صرف وہیں تک کا معاملہ نہیں تھا، چیپٹر کلوز نہیں
نہیں ہوا، بلکہ ابھی ایک مشن باقی ہے، ابھی ایک نہج باقی ہے۔ ہم جس امام کے انتظار میں ہیں، ان کے جہاں بہت سے القاب ہیں، وہیں ایک بہترین لقب ہے منتقم خون حسینی۔ ابھی امام حسین کے خون کا بدلہ لینا باقی رہ گیا ہے۔ جب وارث خون حسینی آئیں گے تو اس کے بعد امام حسین کے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ لہذا عبادت گزار وہ ہوگا کہ جو آج سے یہ عزم مصمم کر لے کہ ہمیں منتقم خون حسینی کا ساتھ دینا ہے۔ بس میں اپنی منزل تک آ گیا۔ امام حسین کربلا کے میدان میں ایک تاریخی عبادت کو انجام دے رہے ہیں، تیروں کے سائے میں نماز پڑھنا۔ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، اگر بارش ہونے لگتی ہے تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ جلدی سے نماز کو ادا کریں اور اندر کو چلے آئیں، لیکن تیروں کے سائے میں نماز پڑھنا۔ میں پھر اپنی بات کو مربوط کر دوں عزیزو کہ صرف نماز پڑھنے کا نام عبادت نہیں ہے، صرف روزہ رکھنے کا نام عبادت نہیں ہے، صرف حج کرنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ ساری دنیا جس وقت میں نماز پڑھ رہی تھی، وہاں امام حسین نے آواز دی کہ میں بھی نماز پڑھنا چاہتا ہوں، تم بھی نماز پڑھ لو۔ ان لعینوں سے کہا کہ تم بھی نمازی ہو، جاؤ نماز پڑھ لو۔ سچ بتائیے کہ کیا ان کی نماز تھی؟ کیا جو وہ نماز پڑھ رہے تھے وہ نماز قبول کی جائے گی؟ نہیں، انہوں نے ولایت کا انکار کر دیا تھا۔ وہ ولایت کے دشمن تھے اور امام حسین کے خون کے در پہ تھے، چاہے کتنی ہی نمازیں پڑھتے رہیں، چاہے کتنے ہی روزے رکھتے رہیں، لیکن ہاں امام حسین کے ساتھ جتنے نماز پڑھنے والے تھے وہ تیروں کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ مگر عزیزو، صرف نماز کا نام عبادت نہیں ہے۔ دو جانباز ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا ٹھیک ہے اس نماز کا نام عبادت ضرور ہے، لیکن آقا آپ کی حفاظت کرنا بھی ہمارا فریضہ ہے۔ عبادت صرف نماز پڑھنے کو نہیں کہتے، بلکہ ہم آپ کے اوپر کوئی تیر نہ آنے دیں گے۔ زہیرقین اور سعید آگے کھڑے ہو گئے، جب بھی کوئی تیر آیا کرتا تھا تو اپنے اوپر لے لیا کرتے تھے۔ انہوں نے آواز دی کہ امام کا حکم مان لو، اس کا نام عبادت ہے، اللہ کا حکم مان لو، اس کا نام عبادت ہے۔ اگر وہ بھی یہی کہتے کہ نہیں نہیں ہم تو آخر وقت میں امام کے پیچھے نماز ضرور پڑھیں گے، سچ بتائیے کہ کیا ان کی نماز ہوتی؟ کیا اسے عبادت قرار دیا جاتا؟ لیکن اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، اللہ کے ولی کے حکم کو مانتے ہوئے نماز کو چھوڑ دیا، امام حسین کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ عزیزو، کیسی عبادت تھی کہ جو تیروں کے سائے میں انجام دی جا رہی تھی۔ ہاں عزیزو، اس کے باوجود بھی تاریخ بتاتی ہے کہ امام حسین کے بدن پر اتنے تیر پیوست ہو گئے کہ جس وقت سید سجاد کے سامنے پہنچے ہیں تو امام سید سجاد یہ سمجھے کہ جیسے کوئی سفید طائر میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ کل بھی میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند کریم کسی جوان کو یہ منظر نہ دکھائے کہ اس کے سامنے اس کے ضعیف باپ کا لاشا بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین پہ پڑا ہوا ہو۔ عزیزوں، میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن ذرا تصور کیجئے کہ سید سجاد کا کیا عالم نہ ہو گیا ہوگا کہ جس وقت اپنے بابا کو دیکھا کہ جلتی ہوئی زمین پر میرے بابا کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ عزیز حضرت، تصور کیجئے کہ کربلا میں وہ مصائب ہو گئے کہ جو خلاف انسانیت بھی تھے، خلاف عقل بھی تھے، خلاف شریعت بھی تھے، خلاف مذہب بھی تھے۔ ہمارے یہاں دستور یہ ہے اسلام کا، میں 5 منٹ کی معذرت چاہوں گا، وقت زیادہ ہو گیا، لیکن زیادہ مسائل پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، بس ایک چند جملے اور مجلس تمام کر دوں گا۔ ہمارے یہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے یہاں انتقال ہو جائے تو اس کے یہاں جاؤ، اسے تعزیت پیش کرو، اسے پرزہ پیش کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تم جاؤ گے تو جس کے ہاں انتقال ہوا ہے اس کے دل کو سکون پہنچے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک حکم یہ بھی ہے کہ جس کا انتقال ہو اسے جلدی سے جلدی دفن کر دو۔ یہ شریعت کے مسئلے ہیں، اس میں چوں چرا کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن میں نے آیت اللہ حضرات سے معلوم کیا کہ آخر یہ جلدی دفن کرنے کا حکم کیوں ہے؟ ہمارا دل تو یہ چاہتا ہے کہ اگر ہمارے باپ کا انتقال ہوا ہے تو اسے اتنی دیر سے دفن کیا جائے،
زیادہ سے زیادہ دیر سے دفن کیا جائے تاکہ ہم دل بھر کے آخری ملاقات کرتے رہیں، لیکن شریعت نے اس کے برعکس حکم دیا ہے، کہا کہ جب انتقال ہو تو دفن میں تاجیل کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمارے نظروں کے سامنے میت رہتی ہے تو ہمارا دل بڑا بے چین رہتا ہے، نہ کچھ کھانے کا دل چاہتا ہے نہ کچھ پینے کا دل چاہتا ہے۔ اس لیے حکم یہ ہے کہ جلدی سے جلدی نگاہوں سے اوجھل کر دیا جائے۔ مگر ہائے کربلا میں کیسا ظلم ہو رہا تھا، قافلے کو ادھر سے گزارا گیا جہاں شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ ارے جب زینب نے علی اکبر کی لاشیں کو دیکھا ہوگا، ام کلثوم نے عباس کے لاشیں کو دیکھا ہوگا، ام فرما نے قاسم کے لاشیں کو دیکھا ہوگا، رباب نے اپنے ننھے علی اصغر کی لاش کو دیکھا ہوگا، تو کیا نہ گزر گیا ہوگا۔ وہیں سید سجاد جن کے چہرے کا رنگ متغیر ہو چکا، آواز دی بیٹا کیا عالم، کب بھی اماں، ارے اس جوان کو دنیا میں کیا زندہ رہنے کا حق ہے جس کی نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کا لاشا جلتی زمین پر پڑا ہوا ہو۔ اے پھوپھی اماں، انہوں نے اپنے کشتہائے نجس کو تو دفن کر دیا، مگر ہائے میرے بابا کا لاشا جلتی ہوئی زمین پر بے گور ہو گیا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب الا لعنۃ اللہ علیہ۔ اللہم بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بار العاج و مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما، جو حج و زیارات کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کے اولاد کو انہیں کو صالح قرار دے۔ بار الہ ہمارے ان مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہمیں زیادہ سے زیادہ مقصد شہادت حسینی سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے جو اعزہ و اقربا مرحوم ہیں انہیں جبار ائمہ علیہ السلام میں جگہ عنایت فرما، جہاں جہاں بھی شیعہ حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہمیں ان کے انصار و اعوان میں قرار دے بحق